شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو اتنا پسند کرنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عباس شیئر کر رہے ہیں۔ عباس کہتے ہیں، میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 15 سال پرانی بات ہے۔ میرے ماموں سکھر میں رہتے تھے، میرے نانو لوگ سکھر کے ہیں، تو ان لوگوں نے گھر چینج کیا۔ میرا بڑا دل تھا ان کے پاس جا کر رہنے کو، تو امی نے کہا کہ گرمی کی چھٹیوں میں چلے جانا، ماموں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر لینا۔ میرے ماموں جو تھے وہ ایک اسکول ٹیچر تھے، تو گرمی کی چھٹیوں میں ہی وہ فری ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ میں وقت گزارتا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسی گرمی کی چھٹیاں ہوں گی تو میں نے ماموں کے پاس رہنے کے لیے جانا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے۔ میں خود سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب جیسے ہی جولائی کا مہینہ آیا، جون کے مہینے میں مڈ میں ہی میں نے گھر والوں کو کہنا شروع کر دیا میں نے جانا ہے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ تم۔ تیاری کرتے کرتے جون اینڈ میں میں چلا گیا سکھر رہنے کے لیے۔ گرمی بہت زیادہ تھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ نانو لوگوں نے نیا گھر لیا تھا، ان کا گھر ایک نئی کالونی میں ایک نئی جگہ پر تھا۔ وہ جو جگہ تھی اس کے آس پاس کا جو علاقہ تھا وہ بہت ویران اور سنسان سا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ کالونی بنی ہی شاید اتنی تھی، کیونکہ وہ کالونی کوئی نئی کالونی نہیں تھی جس کو دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ کوئی نیا ٹاؤن ہے اور اس لیے یہ اتنا غیر آباد ہے۔ تھی وہ جگہ پرانی ہی، لیکن شاید اس کی کنسٹرکشن آگے ہوئی ہی نہیں، کیونکہ بہت زیادہ ڈیولپمنٹ وہاں پر نہیں تھی۔ میں نانو لوگوں کے پاس چلا گیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ میں ان کے پاس رہنے کے لیے، اور میں پہلے بھی ہر سال چھٹیوں میں جایا کرتا تھا۔ خالہ کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی گپ شپ تھی، تو ماموں کے ساتھ وہاں پر میں باہر نکلتا، چلتا پھرتا، چیزیں لاتے ہم لوگ مل کر، تو بڑا اچھا ٹائم گزرتا تھا۔ میں نے نانو لوگوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے یہ اتنی غیر آباد ویران سی جگہ پر گھر کیوں لی ہے؟ تو نانو نے بتایا کہ جو ہم لوگوں کا پہلا گھر تھا جہاں پر وہ لوگ پہلے رینٹ پر رہتے تھے، وہ گھر بک گیا تھا، تو پھر ایمرجنسی میں لوگوں کو کوئی اور جگہ پر گھر ملا ہی نہیں، ان لوگوں نے اسی جگہ پر گھر لے لیا۔ وہاں پر رینٹ بھی بہت کم تھے۔ شام کو میں اور ماموں باہر نکلے، ہم لوگوں نے آس پاس کا علاقہ دیکھا، ہم لوگ کافی آگے تک گئے، بالکل ویرانے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ حصہ ہی شہر سے بالکل ہی ہٹ کر ہے۔ اس کی جو مین سڑک تھی اس سائڈ پر جس طرح سے 2-3 راستے بنتے تھے، اور مجھے ماموں نے ایک راستہ بتایا کہ اس طرف سے ہمارا گھر بالکل سیدھا سیدھا، تو جب بھی آؤ اسی سائڈ سے، اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں وہاں پر 2-3 دن رہا۔ میرا اس جگہ پر وہ خاص دل نہیں لگا، کیونکہ جہاں پر نانو لوگوں کا پہلے گھر ہوتا تھا وہ جگہ بہت پر رونق ہوتی تھی، وہاں پر میرے دوست بھی بن گئے تھے۔ میں نے ماموں کو بتایا کہ میں نے اپنے دوست سے ملنے جانا ہے، علی سے، آپ کے پرانے علاقے میں، تو مجھے آپ بائک دے دیں۔ ماموں نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ ماموں نے کہا رات ہونے سے پہلے آ جانا، کیونکہ پتہ نہیں یہاں پر کیا معاملات ہوں گے، میں تو کبھی اتنی رات کو باہر نکلا نہیں ہوں، اور تم جیسے اکثر لیٹ ہو جاتے ہو تو کوشش کرنا جلدی آ جاؤ۔ میں نے ماموں سے کہا کہ میں انشاءاللہ جلدی آ جاؤں گا۔ میں گیا، نانو لوگوں کی جو پرانی لوکیشن تھی وہاں پر گیا، اپنے دوستوں سے ملا، کھانا کھاتے، ہم لوگوں کو ٹائم کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا۔ گرمیوں میں ویسے بھی اتنی رونق ہوتی ہے، ٹائم کا کوئی خاص پتہ بھی نہیں چلتا۔ مجھے رات کے 11:30 بج کے ماموں کا مجھے فون آیا کہ تم ابھی تک گھر نہیں آئے، جلدی آؤ۔ میں نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں۔ اپنے دوست علی سے مل کر میں وہاں سے نکلا۔ اب جس جگہ پر نانو لوگوں کا نیا گھر تھا وہ بہت دور جگہ تھی شہر سے، ان کی پرانی لوکیشن سے تو بہت ہی زیادہ دور تھی کہ بائک پر بھی آدھا گھنٹہ لگتا تھا۔ مسلسل بائک چلاتے 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 جب میں مین اس روڈ پر آیا جہاں سے ان لوگوں کی وہ کالونی شروع ہونی تھی، وہاں پر اب دو سڑکیں تھی، جہاں مین سے اندر انٹر ہوتے تھے وہاں سے 2 سڑکیں تھیں۔ اندھیرا اتنا زیادہ تھا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے کہیں رانگ ٹرن لے لیا۔ آگے جاتا گیا، وہ جگہ نہیں تھی آ رہی، نہ وہ گھر آ رہے تھے، نہ وہ کارنر آ رہے تھے، نہ وہ بورڈ نظر آ رہے تھے جن کو دیکھ کر میں کہتا کہ اس طرف ماموں کا گھر ہے، نانو کا گھر ہے، میں کہاں جاؤں؟ آدھی رات کا ٹائم ہو گیا، اب ڈر لگے ماموں کو فون بھی نہ کر سکوں۔
ڈرتے ڈرتے موبائل باہر نکالا، موبائل کی بیٹری آف ہو گئی، ڈیڈ تھا فون بالکل، چارج کرنا مجھے یاد ہی نہیں رہا. صبح بھی میں گھر سے ایسے لے کر نکل آیا، وہاں پر بھی باہر گھومتے پھرتے موبائل چارج کرنے کا مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، میرا موبائل آف ہو گیا. ایک نئی مصیبت بن گئی، اوپر سے راستہ نیا. میں تھوڑا سا اسی سڑک پر اور آگے گیا تو مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے کوئی بہت بلند آواز میں ہنس رہا ہے، کہکے لگا رہا ہے، جس طرح سے کوئی عورت ہے اور وہ بہت بلند کہکے لگا رہی ہے. مجھے لگا کہ چلو میں صحیح آ گیا ہوں، آگے ذرا باتیں شروع ہو جائے گی، شاید میں پسی سڑک پر آ گیا ہوں. آگے جب میں گیا تو بالکل ویرانہ، کوئی انسان نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی گھر نہیں. میں نے بڑا حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا کہ کہیں شاید میرے وہم ہے، میرے کان بج رہے ہیں، یہ کہکوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں. ادھر سے جو ہی بائک ٹرن کیا پھر کہکوں کی آوازیں، جیسے کوئی عورت بہت بلند آواز میں کہکے لگا رہی ہے. تبھی میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، بائک کی لائٹ پیچھے کی طرف کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس طرح سے کوئی اونچی سی کوئی جیسے قبر نما کوئی جگہ ہے، اس کے پاس کوئی عورت بیٹھ کر کہکے لگا رہی ہے. پہلے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ جگہ ہے کون سی. جو ہی میں نے بائک پیچھے موڑا اور اس کی روشنی میں دیکھا، اتنا بڑا وسیع قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان تھا. آگے بہت گھنے درخت تھے جس کی وجہ سے مجھے وہ قبرستان نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں پر ایک عورت بال کھولے ہوئے بیٹھی ہوئی، کالا سوٹ اس نے پہنا اور وہ ہنستی جا رہی ہے اپنی مستی میں، اور زمین پر جو راکھ مٹی ہے اس کو اڑا رہی ہے، خاک کو. میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے. میں نے وہیں پر اللہ اکبر کیا، بائک سیدھا اس سڑک پر ڈال دیا. جیسے ہی بائک اس سڑک پر میں نے چلانا شروع کیا، پیچھے سے چیخو پکار اور رونے کی آوازیں، اتنی بھیانک آوازیں تھیں کہ میں ڈر گیا. اب جب میں اس سڑک پر آگے جا رہا تھا، آگے سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگی، جیسے بے تحاشا کتے ہیں اور اسی طرح بھاگتے آ رہے ہیں. میری تو حالت ایسی تھی کہ پیچھے وہ مخلوق میں نے دیکھی اور آگے کتوں کی آوازیں. اب میں کروں تو کروں کیا، پیچھے تو جانے والا سوال ہی نہیں تھا اٹھتا. میں نے بائک تیزی سے چلایا تو دیکھا کالے سیاہ کتے اسی کونے پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے یہ میں نے رانگ ٹرن لیا تھا. وہ سیدھی سڑک ایک اور تھی، میں اس طرف مڑ گیا. بائک چلاتا چلاتا جب میں وہاں پر پہنچا تو آگے سے وہی بورڈ، وہی راستے، وہی لوکیشن جو نانو لوگوں کے گھر کی تھی وہ آ گئی. میں 11:30 کا نکلا ہوا 1:30 بجے گھر پہنچا. ماموں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا، تم نے فون بند کیا ہوا، اوپر سے اتنا لیٹ تم گھر آ رہے ہو. لیکن جب ماموں نے میرے چہرے کے تاثرات دیکھے وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، تمہارے پیچھے کوئی لگا ہوا تھا، کیا ہو گیا، تم خیریت سے آئے ہو؟ میں نے کہا کہ بس مجھے اندر آنے دیں. میں اندر گیا، میں کانپ رہا تھا. میں نے اتنی ہیبت ناک مخلوق کو دیکھا تھا، ڈر تو میرا بنتا تھا، پھر وہ کتوں کی خوفناک آوازیں اور پیچھے سے اس کی آوازیں، وہ سب مکس ہو گیا ایک دم سے. اوپر سے اندھیرا، انجان جگہ. بس مجھے اس وقت تو ایسے لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں گھر پہنچوں گا یا نہیں. نانو بھی جا گئی، خالہ بھی جا گئی، مجھے جلدی سے پانی دیا. اس وقت بھی میں کانپ رہا تھا. ماموں نے مجھے بڑے زور سے پکڑا، میرے ہاتھ پکڑے، نانو کندھے دبانے لگ گئی کہ میں ریلیکس ہو جاؤں. میں نے پانی پیا، نانو دم کرنے لگی. جیسے نانو نے مجھے دم کرنا شروع کیا میری کچھ حالت بہتر ہوئی. تو میں نے ان لوگوں کو بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیسے غلط راستے پر چلا گیا ہوں. حالانکہ صبح میں خود ان کے گھر آیا تھا، انہوں نے مجھے صرف ماموں نے فون پر لوکیشن بتائی تھی. تو میں صبح خود آیا تھا، رات کو میں کیسے راستہ بھٹک گیا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. خیر مجھے ان لوگوں نے بڑی تسلی دی، دم وغیرہ کیا. ماموں کافی دیر میں سب باتیں کرتے رہے. ماموں نے کہا کہ یہ غیر آباد جگہ ہے، یہاں پر جیسے تم نے دیکھا بہت بڑا قبرستان ہے اس راستے پر. میں تو ابھی اس طرف بھی نہیں گیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کوئی قبرستان بھی ہے یا نہیں. اب تم نے بالکل کسی دوست کو ملنے رات کے ٹائم نہیں جانا. میں نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں جاؤں گا. اس کے بعد اگلے دن میں اٹھا، میری طبیعت خراب تھی، بخار تھا رات والے حادثے کے بعد. نانو نے پھر دم کیا، میڈیسن لی تو کچھ بہتر ہوا. خالہ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یہاں پر ایک مانگنے والا، جیسے فقیر وغیرہ ہوتے ہیں، تو ایک فقیر آیا تھا، بزرگ سا تھا، شام کا ٹائم تھا تو صدا لگا رہا تھا. خالہ کہتی ہے کہ میں شام کی روٹیاں بنا رہی تھی تو میں گئی باہر. میں نے فقیر بابا کو روکا اور ان سے کہا کہ آپ کھانا لیتے جائیں. فقیر بابا نے کھانا لیا، کھانا کھا کر مجھے بڑی دعا دی. تو جب میں برتن اٹھانے لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر آس پاس بہت زیادہ خبیث جنات ہیں، شام کے وقت اپنے گھر کا دروازہ بند رکھا کرو. یہ کہہ کر وہ بابا وہاں سے چلے گئے. خالہ کہتی میں ان کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی کہ یہ بابا نے اتنی بڑی بات کیوں کی ہے. کہتی میں تو اس کے بعد بہت ڈر گئی اور میں پھر
कोशिश करती हूँ कि शाम के बाद दरवाज़ा खुला ही रहे। खाला ने ऊपर से ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने कहा खाला मुझे बहुत डर लग रहा है, आप ऐसी बातें ना करें, मुझे तो जिन्नात से वैसे बड़ा डर लगता है। अब वो बार बार मेरे से पूछ रहे थे तुमने वहां पर क्या देखा क्या देखा क्या देखा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक औरत को देखा था। हम लोग अगले दिन, ये अगले दिन की बात है, अगले दिन बातें करते करते रात हो गई। सहन में चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, वो घर खासा बड़ा था और इसके सहन में ही चारपाइयाँ बिछाकर सोते थे। वहां पर भी दरख्त लगे हुए थे साइडों पर, चारपाइयाँ बिछाई हुई, सहन बड़ा ठंडा, बड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। हम लोग बातें करते करते सो गए। अब मेरी चारपाई नानों के साथ थी, नानों के साथ फिर खाला की चारपाई थी और मेरे से आगे फिर मामू की चारपाई थी। तो हम लोग सोए हुए, आधी रात का कहीं टाइम हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह मेरे दोनों जो पाँव हैं इनके ऊपर कोई पानी फेंक रहा है। दोनों पाँव गीले हो गए, ऐसे गीले हुए जैसे सही बकायदा कोई पानी का ग्लास या कोई चीज उठाकर आपके ऊपर फेंके तो आंख खुल जाती है। मेरी आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ, मेरी चारपाई पर पाँव की तरफ एक औरत बैठी हुई है, उसकी मेरी तरफ कमर है। तो वो मेरे जो दोनों पाँव हैं उनके ऊपर पानी फेंक रही है, काले स्याह उसके हाथ है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन, क्या है ये। जब मैं गौर करके इसको देखने लगा तो एक औरत थी। मैंने अपने पाँव पीछे किए तो उसने बड़े गुस्से से मेरे पाँव पकड़े और पलट कर मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा इतना भयानक था, वही चेहरा जो मैंने उधर कब्र के पास देखा था। मैं तो खौफ से मारे मैंने चीखें मारना शुरू कर दी। मैंने जोर जोर से हाथ मारे चारपाइयों पर, वो हाथ कहीं मामू को लगा, मामू की आंख खुल गई। जब मामू की आंख खुली तो मैं चिल्ला रहा था, मेरी आवाज गले से नहीं निकल रही थी, अपनी तरफ से मैं चिल्ला रहा था। मामू फौरन से उठे, उन्होंने मुझे उठाया, कहते क्या हो गया। मैंने उन्हें कहा कि यहाँ पर एक औरत बैठी, मेरे दोनों जो पाँव हैं इनके ऊपर पानी फेंक रही थी। मामू उठे, मामू ने चारपाई के पास देखा पानी पड़ा हुआ था। खाला सोई हुई थी, खाला भी जाग गई, नानू भी जाग गई। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा था, सब लोग डर गए कि ये क्या। अब जो पैरों के निशान थे, गीले पैरों के निशान जो थे वो बाथरूम तक जा रहे थे। बाथरूम मेरी चारपाई से लेकर उनके कच्चे सहन में गीले पाँव के निशान बाथरूम तक जा रहे थे। मामू जल्दी से उठे, बाथरूम की तरफ भागे, उन्होंने लाइट जलाई, अंदर कुछ भी नहीं था। मामू ने कहा कि इसको दम करवाना पड़ेगा, ये जो कल डर गया है कब्रिस्तान से, लगता है वही मखलूक इसको डरा रही है। अब मुझे तो इतना खौफ, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि मुझे तो घर वापस आना है, मुझे तो डर लग रहा है। नाना ने कहा कि कुछ नहीं होता, क्या हो गया है, यहाँ पर हैं हमारे पास दम करने वाले बुजुर्ग, हम तुम्हें उनके पास लेकर जाएंगे, तुम ठीक हो जाओगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। मैंने उन्हें कहा कि वो इतनी भयानक है, वो इतनी खौफनाक है और मेरे पैरों की तरफ बैठकर मेरे ऊपर पानी फेंक रही थी। मैंने खुद उससे देखा, आप कैसे कहती हैं कि वो मुझे छोड़ देगी। खाला भी डर गई, सबने चारपाइयाँ उठाई, अंदर बरामदे में की। अब सारे मेरे पास जाग रहे थे, पता नहीं वो लोग कब सोए और मैं कब सोया। सुबह जब मैं जागा, मेरे दोनों पाँव और टांगों में इतना दर्द था, मेरे से चला नहीं जा रहा था। मामू जो थे अपने, उन्होंने एक दो दोस्तों को फोन किया, वो गाड़ी लेकर आए, उनकी गाड़ी में मुझे बिठाया, सहारा देकर बिठाया। चला नहीं जा रहा था, एक बुजुर्ग के पास लेकर गए, वो एक बुजुर्ग को जानते थे। वहां पर नहर थी, तो नहर के पास उन बुजुर्ग का आस्थाना था, वहां पर गए, उनके पास बैठे, उन बुजुर्ग ने मुझे दम किया तो मुझे इतनी ज्यादा नींद और उबासी शुरू हो गई कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जबड़े जो हैं ये टूट जाएंगे। मुझे दर्द महसूस हो रहा था, आंखों में पानी, बस मुझे ऐसा लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा नींद से, जैसे मैं जमाने भर का जाग रहा हूँ। 3-4 बार उन्होंने दम किया, पानी दम करके पिलाया तो मेरी कुछ हालत ठीक होने वाली हो गई। फिर उनको सारा माजरा बताया, जो कुछ मैंने उस कब्रिस्तान में देखा और जो कुछ मेरे साथ रात को हुआ। उनका ये कहना था कि उस वक्त उस कब्रिस्तान में एक गौल जिन्नी थी, जो औरत के रूप में मुझे नजर आई, वो गौल जिन्नी थी। और ये जिन्नात की वो इकसाम, वो गिरोह या वो जमात और किस्म है जो कब्रिस्तानों में रहती है। ये जैसे मुर्दों की हड्डियां और गोश्त खाते हैं, या फिर रात के वक्त ये निकलते हैं और मुसाफिरों को रास्ता भटकाते हैं। जब मैं उस मोड़ पर आया, ये मखलूक वहां पर थी, इसने मुझे पहले रास्ता भटकाकर मुझे सही मोड़ की तरफ से ये कब्रिस्तान की तरफ लेकर गई। फिर आगे जाकर इसने खौफनाक आवाजें निकाली, ये हंस रही थी, पहले तो बिल्कुल खामोशी थी, फिर उसने अपना आप जाहिर किया और मेरे पर बसेरा करने की कोशिश की। मजीद उन साहिब इल्म का ये कहना था कि ये जिन्नात की वो किस्म होती है जो इंसानों के अजाब ही खा जाती है। अगर ये किसी इंसान पर मुसल्लत हो जाए और इसको इंसान के जिस्म का कोई भी हिस्सा पसंद आ जाए तो ये इसको खा जाती है, उस पर आसेब करके ऐसी बीमारी डालती है कि उसको खत्म कर देती है।
جیسے میرے پیروں کے اوپر وہ پانی ڈال رہی تھی. پھر انہوں نے مجھے دم کیا, ایک حفاظت کا تعویذ دیا اور کہا کہ غلطی سے بھی تم نے 7 دن اس راستے کی طرف بھی نہیں جانا جہاں سے تم راستہ بھولے تھے, کیونکہ اس راستے میں بیٹھی 7 دن وہ تمہارا انتظار کرے گی. اس تعویذ کے بعد وہ تمہارے سامنے نہیں آ سکے گی, تمہارے جسم پر حملہ آور نہیں ہو سکے گی. اگر تم غلطی سے بھی اس راستے کی طرف گئے تو پھر اس کو تم سے ہٹانا ناممکن ہو جائے گا, پھر یہ پوری زندگی کے لیے تمہارے پیچھے لگ جائے گی. میں نے تو توبہ کر لی, میں تو نام بھی نہ لوں اس راستے پر جانے کا. ماموں نے کہا کہ اب تو ہم نے واپسی پر اسی راستے سے گزر کر جانا ہے, ہم لوگ کیا کریں پھر. انہوں نے کہا کہ یہ کالے رنگ کی پٹی ہے, جب آپ لوگوں نے اس راستے سے گزرنا ہے اس کے ماتھے پر یہ پٹی باندھ دینی ہے, صرف یہ ایک بار کی بار ہوگا. پھر 7 دن کے بعد جب تم لوگوں نے اس کو میرے پاس لے کر آنا ہے, پھر ماتھے کے اوپر یہ پٹی باندھنی ہے اور اس کی آنکھیں اس راستے پر سے گزرتے وقت بند ہونی چاہیے کہ اس کو مخلوق نظر نہ آئے. ایسا ہی ہوا. جب ہم لوگ اس راستے کے پاس سے گزر رہے تھے, گاڑی پر میرے ماتھے کے اوپر پٹی باندھی اور ماموں نے میرا چہرہ اپنے ساتھ لگا کر چھپا لیا. آنکھیں میری بند تھی. اس راستے سے تیزی سے گاڑی لے کر ماموں کے دوست گزرے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے, گاڑی اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ گاڑی چلائی نہیں جا رہی تھی. بڑی مشکل سے وہاں سے وہ گاڑی لے کر نکلے. ہم لوگ گھر آ گئے, نانو کو ساری بات بتائی. نانو الگ پریشان ہو گئی کہ یہاں پر خوشی کے لیے آیا تھا, اس کے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا. بہرحال اس تعویذ کو گلے میں پہننے کے بعد مجھے کچھ سکون محسوس ہوا. میرے جو ٹانگوں اور دونوں پیروں میں درد تھا وہ بھی کم ہو گیا. آج رات پھر ہم لوگوں نے جب سونا تھا تو ان عامل نے منع کیا تھا کھلی فضا کے نیچے 7 دن نہیں سونا, کیونکہ فضا میں یہ مخلوق کبھی پرندے کے روپ میں تو کبھی کسی بھی روپ میں منڈلاتی رہتی ہے اور اپنا آپ ظاہر کرتی ہے جب یہ کسی انسان کے اوپر حاوی ہونے والی ہو. اس رات میرے ساتھ ماموں کمرے میں سوئے. بالکل ٹھیک ہم لوگ سوئے ہوئے تھے. 2:30 بجے کے قریب دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگ گئی. اتنی زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا جیسے کوئی دروازے کو توڑ دے گا. ماموں کی آنکھ کھلی. ماموں نے کہا باہر نہ نکلنا, ادھر اندر ہی رہو. نانو جاگ گئی, خالہ جاگ گئی. ماموں نے نانو سے کہا کہ آپ لوگ اس کے پاس آ جائے, میں دیکھتا ہوں. ماموں باہر گئے. ماموں نے پوچھا کون ہے باہر. ایک بار پوچھا کوئی جواب نہیں آیا, دوسری بار پوچھا کوئی جواب نہیں آیا. نانو نے کہا کہ دروازہ نہیں کھولنا. جو ہی ماموں پلٹے تو باہر سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگ گئی. ماموں نے جب وہ آوازیں سنی, ماموں بھاگے تیزی سے. ماموں نے کہا کہ باہر اتنی خوفناک ہنسنے کی آوازیں آ رہی ہیں, کسی عورت کے ہنسنے کی. نانو نے کہا کھٹکھٹانے دو اس کو, یہ جو بھی ہے یہ بار بار اس کے پیچھے ہی آ رہی ہے کہ ہم لوگ دروازہ کھولیں اور وہ کسی اور پر حملہ آور ہو جائے. 7 دن لگاتار وہ رات 2:30 بجے دروازہ کھٹکھٹاتی تھی, بولتی نہیں تھی, صرف کہکوں کی آوازیں آتی تھی. 7ویں رات جب تھی, صبح ہم لوگوں نے دوبارہ جانا تھا, تو اس رات جب دروازہ کھٹکھٹایا اس نے مخصوص 2:30 بجے کے ٹائم پر, تو باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. اور وہ اتنی بھیانک آواز تھی جیسے کوئی بلی روتی ہے, اور ساتھ مسلسل دروازہ کھٹکھٹانا. اگلے دن مجھے لے کر جانا تھا. جب مجھے لے کر گئے تو ویسے ہی میرے ماتھے پر پٹی باندھی کالی, اس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا, اور ماموں نے میری آنکھیں جیسے میرا چہرہ چھپا لیا, وہاں سے گزر کر گئے. آج ماموں کے دوست کہتے ہیں کہ بالکل بھی گاڑی بھاری نہیں ہوئی, وزنی نہیں ہوئی, جبکہ پہلے دن تو اتنی وزنی ہو گئی تھی, اور اس وقت وہاں پر ایسا منظر تھا جیسے مٹی اڑی ہوئی ہے. آج جگہ بھی کلیئر تھی. وہاں پر پہنچے, ان صاحب نے کو بتایا کہ 7 راتیں لگاتار وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ مخلوقات ایسے ہی کرتی ہیں, یہ غول مخلوقات جو جنات کی یہ اقسام ہے, یہ جب کسی انسان کے پیچھے لگ جائے, بالخصوص اگر یہ عورت کے روپ میں کسی مرد کے پیچھے لگے تو اس کو بہت پریشان کرتی ہے, اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اور اگر یہ مرد کے روپ میں کسی نوجوان لڑکی کے پیچھے لگے تو اس کو دورے پڑنے لگ جاتے ہیں فوراً. پھر ان کے پاس گئے, انہوں نے پڑھائی کی. آج جب انہوں نے مجھے دم کیا تو میری وہ حالت نہیں ہوئی, نہ مجھے بے تحاشا اباسیاں آئیں, نہ میرے منہ میں درد ہوا, نہ میری آنکھوں سے پانی آیا. میں نارمل تھا, تھوڑا سا سر بھاری ہوا تھا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تعویذ پرماننٹ گلے میں رکھنا ہے, اور جتنے تم نے یہاں پر رہنا ہے, مغرب کے بعد اکیلے اس راستے سے مت گزرنا, اس کے بعد وہ چیز تنگ نہیں کرے گی. پھر ایسا ہی ہوا. میں وہاں پر اگست کے اینڈ تک رہا, مجھے بالکل اس چیز نے تنگ نہیں کیا. نہ میں تو اکیلا پھر باہر نکلا ہی نہیں, میرے دوست مجھ سے ملنے آتے تھے. بعد میں ماموں نے جب اس جگہ کے بارے میں پوچھ گچھ کی, اس جگہ پر ماموں باقاعدہ دیکھ کر آئے, تو وہ اتنا قدیم اور پرانا قبرستان تھا کہ وہاں کے غور کرنے بتایا کہ یہاں پر 80-90 سال پرانی قبریں بھی موجود ہیں. اس غور کرنے یہ بھی بتایا کہ رات کو یہاں سے بہت آوازیں آتی ہیں,
اکثر یہاں پر بچے بھاگتے نظر آتے ہیں رات میں، اور اکثر عورت نظر آتی ہے، عورت ایک ہی نظر آتی ہے لیکن بچے بہت نظر آتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اگر کبھی کوئی تدفین ہو جو رات کے وقت ہو تو ہم لوگ اکثر آ کر چکر لگاتے ہیں کہ کوئی جانور قبر کو خراب نہ کرے، تو جب قبر کے پاس آنے لگتے ہیں تو دور سے بھاگتے ہوئے بچے اس قبر کے پاس کھڑے نظر آتے ہیں، بھاگ کر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جب قریب جاتے ہیں بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ جو گورکن تھا اس نے بھی ماموں کو دکھایا، اس کے گلے میں ایک حفاظت کا تعویذ تھا، اس نے تو اپنے ہاتھ کے اوپر ایک دھاگا بھی باندھا ہوا تھا، کہتا تھا یہ میں نے اپنے بزرگوں سے لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جتنی پرانی یہاں پر قبریں ہیں اس کے ساتھ یہ باتیں بھی مشہور ہیں کہ یہاں پر کچھ عامل حضرات آ کر چلا بھی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر کچھ اثرات زیادہ ہی ہیں۔ بڑے ان کے جو اس گورکن کے جو باپ دادا تھے وہ بھی گورکن تھے اسی قبرستان میں، تو وہ بتاتے تھے کہ پہلے جو اینڈ والے حصے ہیں وہاں پر قبریں نہیں ہوتی تھیں، وہ جگہ خالی تھی، اور وہاں پر بہت سے عامل جادوگر عملیات کیا کرتے تھے، جس کے بعد وہ جگہ بہت بھاری ہوگی، آسیب زدہ ہوگی، وہاں پر انہی مخلوقات کا بسیرا ہو گیا جو انسانوں کو تنگ کرتی ہیں۔ پھر ماموں نے آ کے یہ باتیں ہمیں بتائیں، یہاں تک کہ ماموں کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو کالونی تھی اس کی کنسٹرکشن بھی اسی وجہ سے رکی تھی کہ یہاں پر جب مزدور کام کر کے جاتے تھے یا کام کرنے کے لیے آتے تھے یا لوگ ان سائڈوں پر گھر بنانے کی کوشش کرتے تھے تو ان کو جنات بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، ان کے سامان غائب ہو جاتے تھے، اتنی زیادہ تعداد میں سامان غائب ہو جاتے تھے، یا پھر اگر کوئی سوکھا سامان ہوتا تھا اس میں آگ لگ جاتی تھی، خالی کمروں میں سامان کے بنا آگ لگ جاتی تھی، پھر کنسٹرکشن روک دی گئی۔ یہاں تک کہ وہ جو فقیر بابا والی بات تھی وہ بھی سچ ہوئی، وہ اسی علاقے کے لوگوں نے بتایا کہ اس کالونی کا بھی بہت سا حصہ آسیب زدہ ہے، یہاں پر بھی اکثر بہت سے پرسرار لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کبھی وہ ایک خاندان کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی وہ عورت اور بچوں کے روپ میں ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں ان کا بسیرا ہے، اکثر آدھی رات میں باہر نکلو تو وہ سڑکوں پر چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، اور پھر کہاں جاتے ہیں کہاں غائب ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی نہیں دیکھ سکتا، ان کی آنکھوں میں انگارے جل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جب ساری باتیں سنی تو ماموں نے کہا کہ ہم لوگ اس سائڈ سے گھر چینج کر جائیں گے، ہم نے ایسی جگہ پر نہیں رہنا کہ کبھی کبھار ہمیں رات کو بھی گھر دیر سے آنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں واپس گیا، میں نے جا کر یہ باتیں گھر والوں کو بتائیں، ان کو بھی سن کر یہ باتیں بہت زیادہ خوف آیا جو کچھ میرے ساتھ ہوا، آج تک میں وہ چیز نہیں بھول سکا۔ سال بعد تقریباً سال بھی بلکہ کم، میں 6-7 ماہ کے اندر اندر ماموں لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی تھی، گھر چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ماموں کہتے ہیں کہ اس کے بعد ایک خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ اگر میں شام کو گھر واپس آتا تھا یا مجھے اکیلے رات کو باہر نکلنا پڑتا تھا کسی بھی کام سے، تو مجھے باقاعدہ ایسا لگتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے یا مجھے پیچھے سے کوئی آواز دے رہا ہے، کبھی عورت کی آواز آنا، کبھی بچے کی آواز آنا، تو ماموں ڈرنے لگ گئے تھے۔ تو یہ ایک کہانی تھی میری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عباس صاحب کا۔ ویسے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر بہت سے لوگ جا کر ایسے کام عملیات کراتے ہیں، اپنے جادو ٹونے کے اتارے کر کے پھینک آتے ہیں قبرستانوں میں، بکروں کے سر پھینک آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پھینک آتے ہیں، درختوں کے ساتھ باندھ آتے ہیں۔ اس وقت تو ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جان بچائیں، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں، انسانوں کے لیے وہ چیزیں کتنی زیادہ سخت تکلیف دہ ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے ان پیاروں کے قبروں پر بھی نہیں جا سکتے خوف کے مارے، جب ایسی جگہ مشہور ہو جائیں کہ وہاں پر یہ معاملات ہیں، جو ان کے لیے ترس رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمارے لیے آ کے دعا مانگے۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے ہمیشہ، جب بھی آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں کوشش کیا کریں کہ دیر رات کے سے پہلے واپس آ جائے، تاکہ راستے میں کوئی بھی مصیبت آپ کو نہ درپیش ہو۔ اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ غول جنات کا وہ گروہ ہے جو قبرستانوں میں رہتا ہے، اور یہ ایسے خبیث جنات ہوتے ہیں، ایسے شیاطین جنات ہوتے ہیں جو فوراً اپنا روح بدل لیتے ہیں، یہ عورت اور بچے کا روح فوراً اختیار کرتے ہیں، اور یہ قبرستانوں میں ہی رات کے وقت آوازیں بھی نکالتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگ مشہور کر دیتے ہیں کہ فلاں قبرستان کے پاس سے گزرے تھے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ یہی جنات ہوتے ہیں انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی نماز پڑھیں قرآن پاک پڑھیں ضرور اپنے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں جنات کے شر سے، ان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔
یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. نانا جی کی کہانیوں میں بہت ڈراؤنی کہانی آئے گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا اور سبسکرائب کریے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.